بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، تسبیح فاطمہ سے کون نا واقف ہے؟ کس کو اس کا پتہ نہیں؟ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم ہیں، کچھ غلام ہیں، آپ کام کاج کرتے وقت تھک جاتی ہیں، گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتی ہیں، تو خدمت کے لیے کوئی غلام آپ سے طلب کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں، جا کر سلام کیا اور بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر خدمت میں حاضر رہیں اور اسی طرح واپس آ گئیں، یعنی کہ ان کا دل مطمئن نہ ہوا کہ میں اس بات کا سوال کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خود تشریف لائے تو پوچھا، بیٹا آپ کل آئی تھیں مگر کچھ آپ نے بات نہیں کی، کچھ بتایا نہیں، کس مقصد کے لیے آئی تھیں؟ تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس کچھ خادم تھے، کچھ غلام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا کہ میں آپ سے کوئی غلام طلب کروں گھر کے کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، میں آپ کو اس غلام اور خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ آپ نے عرض کی، میرے ابا جان آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ اس خادم اور غلام سے کروڑ ہا درجے افضل ہے۔ یہ تحفہ آپ نے دیا۔ آپ غور کریں دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہمیشہ ان اعمال کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اعمال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا اتنا طاقتور ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہی سبحان اللہ کی برکت دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، نیچے ایک دیہاتی اپنے کھیت میں اپنی زمین پر کچھ کام کر رہا تھا، اس میں مصروف تھا۔ جب اس نے آپ کے تخت کو اڑتا دیکھا تو زور سے کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت نیچے زمین پر اتارا اور وہ دیہاتی ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ شاید مجھ سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب تو مجھے سزا دی جائے گی، پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نزدیک آئے تو آپ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، یہ جو تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اس تخت سے میری اس شان سے کروڑ ہا درجے افضل ہے۔ صرف ایک مرتبہ کا سبحان اللہ اتنا اعلیٰ ذکر ہے۔ فرمایا یہ میرا تخت بھی ختم ہو جائے گا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن یہ تیرا سبحان اللہ کہا ہوا یہ ہمیشہ باقی رہے گا، جنت میں بھی تجھے کام دے گا۔ اسی طرح الحمدللہ کی فضیلت، اللہ اکبر کی فضیلت بھی فرمایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، اس نوکر اس غلام سے 1000 درجے افضل ہے۔ اور رات کو جتنی بھی مرضی تھکاوٹ ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، آرام اور سکون کی نیند بھی آئے گی۔ دوستو 5 وقت کی نماز کے بعد تو تقریباً سب لوگ یہ تسبیح کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے تقریباً،
مگر رات کے وقت بہت ہی کم لوگ یہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رات کو بھی اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور خاص طور پر جو لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے یا بھول جاتے ہیں یا کسی قسم کی کوتاہی کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ 9 محرم کو فجر کی نماز سے اس کام کی ابتدا کر لیں۔ 9 محرم کی فجر کی نماز سے تسبیح فاطمہ شروع کر دیں۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ کو یہ تسبیح پڑھنا بھولے گی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 9 محرم کے دن ہر نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، یعنی دن میں 500 مرتبہ آپ کا پورا کلمہ بھی ہو جائے گا۔ جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی سارا سال اس کی رحمتیں دیکھ لینا، اس کی برکتیں دیکھ لینا۔ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اتنے فائدے ہو جائیں گے، اتنی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، قرض کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی زمین جائیداد، گھر کے لڑائی جھگڑے، ایسا کوئی بھی مسئلہ، ایسی کوئی بھی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی، اور تسبیح فاطمہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی روٹین بن جائے گی۔ سارا سال پھر آپ یہ بھی پڑھتے رہیں گے، اتنی خیر و برکت ہو جائے گی، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان وظائف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، میرے لیے بہترین ہے، تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب تک لازمی پہنچایا کریں۔ دوستو، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے یہ بات اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دی، انہوں نے کوئی بھی اچھی بات پر عمل کر لیا، تو ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، مگر ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، اگر اس نے آپ کے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کو تو فائدہ ہوگا ہی، مگر اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے، بہتر ہے، تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچا دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔